السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے نافرمان لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا تھا، اور یہ دنیا ایک دفعہ پھر رواں دواں ہو کر چلنے لگی۔ قوم عاد کے بعد جو قوم سب سے زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے وہ ہے قوم سمود۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو قوم عاد کا جانشین بنایا تھا، اور یہ الحجر کے مقام پہ آباد تھی۔ الحجر سعودی عربیہ کا ایک علاقہ ہے جس کو آج کل مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مقام مدینہ سے 360 کلومیٹر کے فاصلے پہ موجود ہے۔ یہاں پر بہت پرانے اور نایاب قسم کے کھنڈرات ملتے ہیں، اور اس کو انسانی تاریخ کی بہت بڑی دریافت سمجھا۔ آرکیالوجسٹ کے مطابق یہ لوگ عمدہ ترین رہن سہن کے مالک تھے۔ ان کا نہری نظام، واٹر سٹوریج اور رہنے کا طریقہ بہت عمدہ تھا۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، اور یہاں پہ لوگوں نے پہاڑ تراش کر ان کے اندر ایسے گھر بنا رکھے تھے جس میں روشنی اور ہوا کا بہت عمدہ نظام موجود۔ یہ اس وقت کی ترقی یافتہ قوم تھی، یا یوں کہا جائے کہ یہ اس وقت کی ایک سپر پاور تھی۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ اس قوم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یاد کرو وہ وقت اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا، اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالیشان محل بناتے اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو۔ پس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ یعنی یہ قوم عاد کی جانشین بنی۔ ایک اصطلاح کے مطابق ان دونوں قوموں کی لڑی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے جا کے ملتی ہے۔ عاد سام کا بیٹا تھا، اور سمود ارم کا بیٹا تھا جو کہ سام کا بیٹا تھا۔ یہ دونوں قومیں مختلف جگہوں پہ آباد ہوئیں، لیکن چونکہ عاد طاقت میں اس وقت بہت زیادہ پاورفل تھے، اس لیے وہ اس وقت سپر پاور بنی۔ اور جب اس قوم کا نام و نشان باقی نہ رہا تو یہ قوم پھر سر اٹھانے لگی اور اس وقت کی سپر پاور ڈکلیئر ہوئی۔ آرکیالوجسٹ کے مطابق اس قوم کی آبادی 10 لاکھ کے قریب تھی۔ ان لوگوں نے بہت عمدہ قسم کی عمارتیں اور پتھر تراش کے گھر بنائے، لیکن پھر یہ گمراہی کے ان گڑھوں میں گرنے لگی اور انہوں نے بت پرستی شروع کر دی اور حضرت نوح کی شریعت کو بھلا بیٹھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا ساتھ نہ چھوڑا اور اپنی نوازش کی ایک اور کرن ان کی طرف بھیجی، ایک نبی بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی حضرت نوح علیہ السلام کی لڑی میں سے تھے اور قوم سمود میں سے تھے۔ دوسرے انبیاء کی طرح حضرت صالح علیہ السلام بھی منفرد خصوصیات کے پیدائشی طور پر مالک تھے۔ جب یہ پروان چڑھنے لگے تو ان کی خوبیوں نے اس قوم کو بہت زیادہ متاثر کیا، اور ان کو حضرت صالح علیہ السلام سے بہت زیادہ امیدیں تھی کہ یہ اس قوم کے لیے کوئی بڑا کام کریں گے۔ لیکن جب انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور ان کو ایک اللہ کی طرف بلایا تو یہ حیران اور پریشان رہ گئے۔ سورہ ہود آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قوم نے جواب دیا کہ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی،
کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے۔ جب یہ لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے تو انہوں نے فوری منع نہیں کیا، اور یہ کر بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی شخصیت سے اس حد تک متاثر تھے اور ان کی ذہانت کے دل دادا تھے کہ یہ فوری منع نہیں کر سکے۔ اور ٹیکنیکلی آپ جانتے ہیں کہ ہم پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے غربا ہوتے ہیں، اور اس کی تکفیر یا منع کرنے والے سردار ہی ہوتے ہیں۔ تو ان سرداروں نے ان غربا سے یہی انویسٹیگیشن شروع کر دی کہ آخر آپ کس وجہ سے ایمان لائے ہو۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 75 میں اس قوم نے پوچھا، اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے، کہا، کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اس سے ہم مانتے ہیں۔ ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا، جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کے غربا لوگ جو حضرت صالح علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے ان کی ایک نہ مانے، تو انہوں نے ڈائریکٹ حضرت صالح علیہ السلام کی تکفیر شروع کر دی، اور ان سے وہی سوالات کیے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کیے، جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد نے کیے، کہ ہم میں سے ایک عام انسان نبی کیسے بن سکتا ہے؟ آپ بے وقوف ہیں، آپ سحر زدہ ہیں، آپ پر جادو ہو گیا ہے، آپ پہ ہمارے خداؤں نے جادو کر دیا۔ اسی طرح اس قوم نے بھی کہا کہ آپ پر جادو ہو گیا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 153، 154، 155۔ انہوں نے جواب دیا، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، تو ہم جیسا ایک انسان کے سوا اور کیا ہے؟ لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے۔ صالح نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا۔ جو لوگ ظاہر نظر آنے والی چیز کی عبادت کر رہے تھے، وہ کسی غیبی چیز پہ یعنی کہ اللہ جو نظر نہیں آتا کیسے ایمان لے آتے؟ اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ان کو ایک معجزہ دکھایا جائے۔ یہ اس قوم کا، اس دنیا کا سب سے پہلا معجزہ تھا۔ معجزہ وہ چیز ہوتی ہے جو انسانی لاجیکل عقل کو عاجز کر دے، یعنی انسانی عقل اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو جو ان کے سامنے ایسا وقوع ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اگر یہ اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کہیں سے بھی پکڑ کر ایک عام سی اونٹنی لے آتے تو وہ ان کی عقل کو عاجز کرنے والی چیز نہ ہوتی۔ اس لیے ان لوگوں نے مختلف قسم کی ڈیمانڈز رکھی کہ یہ اونٹنی اتنی بڑی ہو جس سے ساری قوم دودھ پیے، یہ اونٹنی 10 ماہ کی حاملہ ہونی چاہیے، اور یہ اونٹنی اس رنگ کی ہونی چاہیے۔ اگر یہی چیز آتی تو یہ معجزہ ہوتا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام ان کو ایک پہاڑ کے سامنے لے گئے، اور وہ پہاڑ شک ہوا اور کھلا، اور اس میں سے وہ اونٹنی نمودار ہوئی۔ جب وہ اونٹنی نمودار ہوئی
تو یہ قوم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک وہ حصہ جو یہ سب کچھ دیکھ کر ایمان لے آیا، اور ایک حصہ ابھی بھی ایسا تھا جو اس سب کے باوجود ایمان لانے والا نہیں تھا۔ اور سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ اونٹنی ان کو اوپر فتنہ کے طور پر بھیجی، اور یہ اونٹنی آزمائش بھی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ کچھ ریسٹرکشنز بھی آئی تھی کہ یہ اونٹنی ایک دن پانی پیے گی اور ایک دن باقی ساری قوم پانی پیے گی، یعنی کہ یہ اونٹنی اتنی بڑی تھی جو ایک دن پورے کنویں کا پانی پیتی تھی۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا تھا کہ اگر اس اونٹنی کو کچھ ہوا تو تم پر عذاب لایا جائے گا۔ قوم کا وہ حصہ جو ایمان لایا تھا، اس نے من و ان اس پہ عمل کیا، ابھی بھی اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم تھا، اور انہوں نے وہ کام کر دیا جو ان سے امید کیا جا سکتا تھا، انہوں نے اونٹنی کو مار دیا۔ سورہ القمر آیت نمبر 27، 28، 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں، اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا، اور ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پر آئے گا۔ آخر کار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا، اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا، پھر دیکھ لو کیا تھا میرا عذاب۔ یعنی ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو پکارا گیا تھا، اور ان نافرمان لوگوں نے اپنی ہٹ درمی پھر بھی نہ چھوڑی، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے خاندان کو قتل کر دیا جائے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو فرما دیا کہ اب اللہ کا عذاب آئے گا اور اس کا انتظار کرو، تو یہ لوگ اپنی اور ہٹ درمی پہ قائم ہو گئے کہ اب اس مدعے کو جڑ سے ہی ختم کرتے ہیں، اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے خاندان کو قتل کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ایک اور پلان تیار کر رکھا تھا۔ سورہ نمل آیت نمبر 48، 49، 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شہر میں 9 جتھے دار یا سردار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا، خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، اور پھر اس کے ولی یا سردار سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے۔ ہم بالکل سچ کہتے ہیں، یہ چال تو وہ چلے، اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ ہوئی۔ شیطان کے پیروکار اپنی ہار ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ یہ 9 جتھے دار یا سردار اپنی آخری چال چلنے والے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ جب حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے خاندان کو قتل کر دیا جائے گا تو یہ سلسلہ رک جائے گا، اور انہوں نے یہی پلان کیا کہ صبح ہم حضرت صالح اور ان کے خاندان کو ختم کر دیں گے۔ لیکن راتوں رات اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح اور ان کے ماننے والوں کو وہاں سے نکال دیا، اور صبح ہوتے ہی ایک دھماکہ یا چیخ واضح طور پر آئی، اور ان کے جگر پھٹ گئے، اور یہ وہیں پڑے کے پڑے رہ گئے، اور ان کے ارادے خاک میں مل گئے۔
اور ایک دفعہ پھر ایک قوم پہ ایک مختلف قسم کا عذاب نمودار ہوا، اور ان کے گھروں کے علاوہ وہاں کچھ بھی باقی نہ بچا۔ ایک اور قوم اپنی ہٹ دھرمی اور سفاکیت پہ ڈٹے رہنے کی وجہ سے عبرت کا نشان بن چکی تھی۔ آرکیالوجسٹ کے مطابق اس شہر کی آبادی 10 لاکھ تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کو اونٹنی کا معجزہ دکھایا گیا تو یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اگر ان حصوں کو برابر ہی رکھا جائے تو 5 لاکھ کی آبادی ایسی تھی جو حضرت صالح پہ ایمان لائی، اور باقی کے 5 لاکھ جو سفاکیت پہ ڈٹے رہے۔ اونٹنی کا قتل کرنے والا شخص ایک انسان تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قتل کا ارادہ کرنے والے 9 جتھے دار یا سردار تھے، کل ملا کے 10۔ لیکن دیکھا جائے تو عذاب 5 لاکھ پہ آیا ایک اندازے کے مطابق۔ باقیوں کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور یہ تھا کہ وہ سفاکیت اور کفر دیکھنے کے بعد بھی خاموش رہے۔ سفاکیت اور کفر کے بعد آواز اٹھانا لازم ہے۔ یا تو آپ اس کو اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں، یا زبان سے روک سکتے ہیں، یا کم سے کم اس کو اپنے دل میں برا جان کے پوزیٹیو سائیڈ چوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کرتے تو پھر آپ گناہ کبیرہ میں شمار ہوتے ہیں، اور قوم سمود کی طرح عذاب کے حقدار ہوتے ہیں۔ اس لیے آج کل کے دور میں اگر ہمیں وہ سفاکیت، وہ ظلم ہمارے سرداروں یعنی کہ وزراء میں، وزیر اعظم میں کہیں پہ بھی نظر آئے، اس کے خلاف آواز اٹھانا ہمارے پہ فرض ہے۔ ہاتھ سے آواز اٹھا کر، یا کم سے کم دل میں برا جانا چاہے۔ اگر بالکل خاموش رہا جائے تو وہ بھی گناہ کبیرہ ہوگا۔ اس لیے آپ کو ایک سائیڈ چوز کرنا مسٹ ہے، ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آج کی ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اوبویسلی ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور کمنٹ کرتے رہا کریں، اور لائک بھی ضرور کیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔